پہلے کے دور میں علم کے وسائل نہیں تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں علم کا شوق تھا، علم کا جذبہ تھا۔ تاریخ بغداد اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ دور ہے، تاریخ بغداد میں ایک جھلک پیش کی گئی۔ علم کی اہمیت اس دور میں کیا تھی اور آج ہماری نظر میں علم کی اہمیت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ جب بغداد کی سرزمین پر آتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک ایک غلام زادے، ان کے والد مبارک ایک جگہ کے غلام تھے، غلام زادے ہیں، لیکن علم نے ان کو کتنی بلندی دی، کتنا عروج پر اٹھایا۔ اس شہر کے اندر وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، اور وہ بادشاہ کے تعلق سے تاریخ گواہ ہے کہ آسمان میں اڑتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر کہتا امتری ہے سے شیط فإن خراجہ کے سیاتینی، اے بادل، اے آبر کے ٹکڑے، اپنی مرضی سے جہاں چاہے برس جا، تیرا خراج، تیرا ٹیکس میری ہی سلطنت میں شامل ہوگا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، بادشاہ موجود ہے، بادشاہ کے استقبال میں لوگ آتے ہیں، لوگ بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے لوگوں کے استقبال میں لائے جاتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک جب بغداد کی سرزمین پر جاتے ہیں، ہارون رشید کی لونڈی پوچھتی ہے اے بادشاہ سلامت، کیا وجہ ہے؟ لوگ سواریوں میں، لوگ پیدل جا رہے ہیں، جس سے جو بنتا ہے بغداد کی سرزمین، بغداد شہر چھوڑ کر آپ کی مجلس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا تھا اے خاتون، آج دنیا کا سب سے بڑا محدث عبداللہ ابن مبارک بغداد کی سرزمین میں تشریف لا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کی اس مجلس اور عبداللہ ابن مبارک کے ملاقات، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات سننے، ان سے دین سننے سنانے کی غرض سے لوگوں کا ازدحام، لوگوں کا بھیڑ، لوگوں کا رش اتنا زیادہ ہوا کہ لوگوں کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، چپل ٹوٹ گئی۔ یہ واقعہ بتا کر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہمارا گزر ہے، ہم علم سے ہماری دوستی رشتہ کم ہوتا گیا ہے، اور وہ لوگ ٹیکنالوجی کے زمانے کے باوجود، دور سے ہونے کے باوجود بھی علم سے کس قدر وابستہ تھا، علم سے کتنے ان کے گہرے لگاؤ اور علم سے کتنا گہرا تعلق تھا، وہ کیوں نہ ہوتا۔ علم کیا ہے؟ علم رب کی پسند ہے، علم رب کا انعام ہے۔ رب نے سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اس نعمت کو، اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے، اور پھر دین، وہ دین جو آخری شریعت ہو، وہ شریعت جو آخری شریعت ہو، وہ قانون جو انسانیت کے لیے آخری قانون حیات اور اصول زندگی بن کر آیا ہو، وہ دین کی اہمیت سنجیدگی سے دین کو سمجھنے والوں کی نظر میں یقیناً بہت اونچی ہوتی ہے۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.